السلام علیکم فرینڈز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاک فوج سے ہم سب کی محبت بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ جب یہ جاگ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اہلیت کی بات کی جائے تو جونیئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب میں پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد مسلمان شہری شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد شہری کے اندر شرکت کر سکتے ہیں، جس کے لیے عمر اور قد کا تعین بہت ضروری ہے۔ جونیئر کمیشنڈ آفیسرز نائب خطیب کے اندر کم از کم عمر 20 سال سے 28 سال تک ہو، کم از کم عمر 20 سال ہو اور زیادہ سے زیادہ عمر 28 سال ہو، 28 سال سے زیادہ نہ ہو، اور قد کم از کم 5 فٹ اور 3 انچ ہو۔ وہ امیدوار پہلے سے فوج میں سروس کر رہے ہیں، ان کے لیے عمر کی حد 22 سال سے 35 سال اور سروس 1 سال سے کم اور 16 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی عمر 10 مئی 2024 کو 17.5 سال سے 23 سال شہدائے جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین، گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد میں 1 سال تک کی رعایت ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر سروی فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی رعایت ہے۔ اسی طرح ڈرائیور سپاہی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس LTV رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی بالائی حد میں 2 سال تک کی رعایت ہے، نیز ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کو اضافی نمبرز دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کم از کم 5 فٹ 6 انچ جو کہ 167.5 سینٹی میٹر بنتا ہے، اور کلرک اور کک ان کے جو قد ہوگا وہ تقریباً 5 فٹ اور 3 انچ جو کہ 160 سینٹی میٹر بنتا ہے۔ ملٹری پولیس ان کے لیے 5 فٹ 8 انچ قد کی جو سا ہے وہ لمٹ ہے، جو کہ تقریباً 172.5 سینٹی میٹر ہے۔ سینٹری ورکر 5 فٹ 3 انچ 160 سینٹی میٹر اور عمر جو سی ہو ان کی 17.5 سال سے لے کر 35 سال تک کی ہو۔ اسی طرح جیسے جیسے ویڈیو ہماری آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہم اپنے آخری نتائج کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ آپ کیسے اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا انتخابی طریقہ کار اس کا کیا ہے۔ جونیئر کمیشن آفیسرز نائب خطیب کا جونیئر کمیشن آفیسرز نائب خطیب کے لیے امیدوار اپنی درخواستیں مجوزہ فارم پر آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر جو کہ گلگت، پشاور، ڈگے خان، مظفر آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، خزارد، تربت، پنو عاقل، حیدرآباد اور کراچی سے 19 فروری 2024 سے لے کر 9 مئی 2024 کے دوران حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جی تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کا سب سے اہم پہلو، اہم اور خاص سب سے زیادہ ضروری جو چیزیں ہیں وہ ہے کاغذات، آپ کے ڈاکومنٹس۔
کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں، کیا کیا کیسے اپلائی کرنا ہے، جی اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ضروری ہیں۔ جی تو اصل اسناد بما 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں، کہ آپ نے اوریجنل اپنے سارے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں، اس کے ساتھ 2 عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں اس کی لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے اندر ہے وہ اپنا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ جو سا ہوتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ جو نادرا آپ کو ایشو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے والد صاحب کا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ کی تصدیق کروا کے اس کی بھی فوٹو کاپی آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ، جو کہ آزاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے ہے صرف۔ اس کے بعد 4 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس جو کہ بہت ضروری ہیں، اور یہ تمام کاغذات، اسناد اور دستاویزات کی مجاز سرکاری آفیسر سے تصدیق ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر سرکاری آفیسر سے تصدیق نہیں ہوگی تو ریجیکشن ہو جائے گی، آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی، کیونکہ جو ان کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے آپ لوگ ہم لوگ پورا کریں گے تو پھر ہم اس میں سلیکٹ بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو پاک آرمی جوائن کرنے کے لیے میں نے ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ کا لنک دے دیا ہے، آپ ابھی جائیں فوری طور پر لنک کو چیک کریں، ادھر جا کے اپلائی کریں۔ بہت شکریہ۔